ہم سے یہ کل پوچھے گا کہ جب امت محمدیہ کے یہ لوگ مارے جا رہے تھے، کاٹے جا رہے تھے، جب یہ مصائب سے دو چار ہو رہے تھے، اس وقت تم نے کیا کیا؟ کیا اس وقت تم گناہ سے باز آئے؟ کیا اس وقت تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کما حق جو فریضہ ہے اس کو انجام دیا؟ یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پہ گفتگو کرنا ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے۔ جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ برما میں ہو رہا ہے، جو کچھ سودان میں ہو رہا ہے، جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ امت مسلمہ اس دور میں کس حالات سے دوچار ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، سب کی دستگیری فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا ڈاٹا پیش کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پر اتر پردیش کے مسلمانوں کا، جو آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا۔ اور یہ جو بات میں آپ کو یہاں بتانے جا رہا ہوں، یہ شاید ہی آپ کو ممبر رسول سے یا اسٹیج سے کسی کی بات، کسی کے گفتگو سے آپ کو سننے، کسی کے خطاب سے آپ کو سننے ملے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے بار جب یہ اجتماع منعقد ہوا اور اس ناچیز کو یہاں مدعو کیا گیا تو میرا اہم موضوع تھا کہ میں تعلیم کے اوپر روشنی ڈالوں، ایجوکیشن کے امپورٹنس کو یہاں پر بیان کروں، اور الحمدللہ کافی حد تک میں اپنے اس موضوع کو اثر انداز کرنے میں کامیاب بھی رہا۔ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے بڑوں کی دعا ہے کہ مدرسہ بند تھا، پھر وہ کھلا، ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی اس چیز پہ میں نے روشنی ڈالی، الحمدللہ کافی حد تک وہ سکسیسفل رہا۔ لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی لانا، تغیرات لانا یہ بہت ضروری ہے۔ مدرسہ ہم نے قائم کر دیا، مدرسہ کھول دیا، لیکن مدرسے کی حفاظت، دن بدن اس میں ترقی کرنا، اس کے خادمین کی خدمت کرنا، بچوں کو صحیح طور سے وہاں پر بھیجنا، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور آنے والے زمانے میں اور بڑھتی رہے گی، دن بدن بڑھتی رہے گی۔ صرف مدرسے سے کام نہیں چلے گا کہ صرف ہم نے مدرسہ کھول دیا، بلکہ عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر آج کے زمانے میں میں آپ کے سامنے کوئی پرانا موبائل استعمال کروں تو آپ کہیں گے مولانا 2024 چل رہا ہے، آپ کیا نوکیا کا ٹنٹن والا موبائل لے کے بیٹھے ہیں۔ اگر میں کوئی ایسا سامان استعمال کروں جو پرانے زمانے کا ہے تو آپ مجھے ٹوکیں گے مولانا یہ تو 2024 کا زمانہ ہے، 2024 کے زمانے میں آپ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر ہمارے مدرسے سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ 1999 کی نہیں بلکہ 2024 کے مولانا ہونا چاہیے، ماڈرن مولانا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے مدارس کو اصلی تعلیمات سے لیس کرنا پڑے گا، بچوں کو اصلی تعلیم سے اور دینی تعلیم سے، دونوں تعلیم سے لیس کرنا پڑے گا۔ یہ بچے، یہ نوجوان ہماری امت کے مستقبل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، جب کوئی چیز پھوٹ جاتی ہے تو اسے نکال کے گھر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اگر ہم اس کے مفاد کے لیے، اپنی قوم کے مفاد کے لیے اگر کچھ نہیں کریں گے تو کل آنے والے لوگ بھی ہم کو یہاں سے نکال کے اسی طرح پھینک دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم معاشرے کے کام نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنی امت کے کام نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنے فیوچر کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں، ہم اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ میں یہاں پر آنے سے پہلے مولانا شعیب نے کہا، حافظ شعیب نے کہا کہ آپ کو اسلامی معاشرے پر بولنا ہے، تو میں نے کہا کہ پچھلے بار تو میں نے صرف مدرسے پہ کہا تھا، اس بار اتر پردیش کے مسلمانوں کے بارے میں کچھ ڈاٹا نکالا جائے کہ اتر پردیش کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، اتر پردیش مسلمانوں کے بارے میں رپورٹ کیا کہتی ہے۔ کیونکہ میں نے جو مطالعہ کیا تھا پچھلے بار وہ آل انڈیا مسلمانوں کا تھا، لٹریسی کتنی ہے، ان لٹریسی کتنی ہے، امپلائمنٹ کتنی ہے، ان امپلائمنٹ کتنی ہے۔ اب آئیے ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جب میں اس مطالعے سے گزر رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہائے
اتر پردیش جو ایک ایسا راجیہ ہے جہاں پر ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان کی آبادیاں ہیں، ایسے راجیہ میں مسلمانوں کا اگر آپ ڈاٹا نکال کے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی کہ کیا ڈاٹا نکل کے آتا ہے۔ جب ایجوکیشن تعلیم کے بارے میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ اوور آل پرسنٹیج جو مسلمانوں کا ہے جو تعلیم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں، وہ صرف 55% ہے۔ پرائیویٹ اسکول میں جو لوگ مسلمان بچے جاتے ہیں وہ صرف 16% ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اتنے مدرسے بناتے ہیں، مدرسوں کے لیے اتنا محنت کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام دن رات اس میں ایک کرتے ہیں، لیکن یہ ڈاٹا جب کھل کر سامنے آتا ہے حضرت تو بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں سے صرف 1.3 بچے ایسے ہیں مدرسے کا رخ کرتے ہیں۔ 1.3 بچے صرف ایسے ہیں جو مدرسوں کا رخ کرتے ہیں، اور پرائیویٹ مدرسے جو ہیں اس میں سے 12% ہیں، اور ایسے بچے جو اسکول کا آج تک منہ ہی نہیں دیکھے وہ 13% ہیں۔ تو یہ ہے ہماری تعلیم کا ڈاٹا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس قوم کے بچے دینی تعلیم سیکھنے کے لیے صرف 1.3% مدرسے کا رخ کرتے ہوں، اس قوم کو دینی میلان کہاں سے نصیب، دین کی تعلیمات کہاں سے نصیب ہوں گی، ان کو حلال اور حرام کا فرق کہاں سے پتہ چلے گا۔ اور تعلیم میں تو پیچھے ہے ہی، ساتھ میں اگر معیشت کی بات آئے تو اس میں بھی مسلمان ایک دم پیچھے ہیں۔ جب اس کا ڈاٹا نکالا گیا تو پتہ چلا کہ مسلمان سب سے زیادہ اگر پیسہ کوئی چیز سے کماتا ہے تو وہ کھیتی باڑی سے کماتا ہے۔ کھیتی باڑی سے 30%، 36%، 36%، کاریگر سے 41%۔ سب سے زیادہ لیبر مزدور اگر کہیں ملتے ہیں مسلمانوں میں، لیبر اور مستری کا جو کام کرتے ہیں تو وہ مسلمانی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام یہاں پر ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پڑھائی کی بات آتی ہے، مدرسین کی بات آتی ہے، ٹیچر کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کا جو اس میں پرسنٹیج جو بہت ہی کم نظر آتا ہے، بہت ہی گرا ہوا نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، میں اب آپ سوچیں کہ مولانا اسٹیج پہ کھڑے ہو کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، یہ ہم ڈاٹا کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائی تاکہ آپ جانو کہ جس قوم کی طرف آپ اپنے آپ کو نسبت کرتے ہو اوور آل اس قوم کی حالت کیا ہے۔ آپ جس گاؤں میں رہ رہے ہو یہ مت سوچو کہ ہمارے گاؤں میں تو مسلم آبادی ہے، ہم تو مزے کر رہے ہیں، فلاں سعودی کما رہا ہے، میں تو اتنا کما رہا ہوں، یہ مت سوچو۔ امت مسلمہ میں اگر ایک آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے امت مسلمہ پر پہنچتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی شرارت ہوتی ہے، کچھ لوگ اگر ناکامیاب ہوتے ہیں تو اس کا اثر پورے امت مسلمہ پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر میں یہ ڈاٹا دیکھوں کتنے لوگ 1000 روپے سے مہینے میں 1000 روپے سے کم کمانے والے بھی مسلمان ہیں، کتنے ہیں؟ 37% لوگ ہیں۔ 1000 روپے سے بھی کم دن میں کماتے ہیں۔ 1500 سے کم کمانے والے 30% لوگ ہیں، 2000 سے کم کمانے والے 17% لوگ ہیں، 2500 سے کم کمانے والے 4% لوگ ہیں، اور 30,000 سے کم کمانے والے صرف 0.6% لوگ ہیں مسلمانوں میں۔ اتر پردیش مسلمان، یہ مدارس چل رہے ہیں کس کی بدولت چل رہے ہیں؟ ان لوگوں کی بدولت چل رہے ہیں جو دن رات ایک کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ مدرسہ چلنا بہت ضروری ہے، لیکن مدرسہ چلنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کا کاروبار چلے۔ اگر مسلمانوں کا کاروبار نہیں چلے گا تو مدرسہ کہاں سے چلے گا؟ تو جو لوگ گاؤں میں بیٹھ کے صرف ٹائم پاس کرتے ہیں کہ ہم تو باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ اگر آپ جوان ہیں، آپ کے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے تو نکلیے۔ اگر آپ مضبوط ہوں گے، اگر امت کا ایک فرد مضبوط ہوتا ہے تو امت کو اس کا بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ آگے چل کے بہت سارے مدارس کو قائم کرنے میں مدد کرے گا، مساجد کو قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ اس پر پیسہ ہوگا تو نہ کرے گا۔ رسول نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دین کا کام درہم و دنانیر سے ہوگا، دین کا کام درہم و دنانیر سے ہوگا۔ اور بہت سارے علماء نے فرما دیا ہے کہ وہ زمانہ آج ہی کا زمانہ ہے کہ دین کا کام کس سے ہوتا ہے؟ پیسے سے ہوتا ہے۔ اگر امت مسلمہ کے پاس پیسہ ہے تو دین کا کام ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی بہت ساری جگہ پیسہ دوسری چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے۔
فالتو چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے. جہاں پر پیسے کی ضرورت ہے وہاں ہم لوگ پیسہ